میری کوشش تھی کہ میں ان میں سے کوئی ایسا بندہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں جو میرے کام آ سکتا تھا۔ وہ مجھے علاقے کے بارے میں بتا رہے۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا، یار معذرت چاہتا ہوں، میں تم لوگوں کی محفل میں مخل ہوا، میں یہاں 2 دنوں میں ہی گھبرا کر رہ گیا ہوں۔ نہ سائیں، ہم بھی تو یوں ہی باتیں کرتے ہیں، سمجھیں گپ شپ لگاتے ہیں، یہی ہماری تفریح ہے، ایک نوجوان نے بڑے ملائم لہجے میں کہا۔ وہ تیکھے نئے نقش کا لمبے بالوں والا نوجوان تھا، اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور اس پر بھاری مونچھیں تھیں۔ پھر اس نے اپنے سامنے موجود ایک بندے سے اونچی آواز میں کہا، اوئے بخشو، سنا کچھ۔ بخشو نے اپنے پیچھے پڑی بڑی ساری ڈف اٹھا لی۔ کچھ ہی دیر اس نے الاپ چھیڑا اور بڑی درد بھری آواز میں گیت کا مکھڑا کہا، چنا تینڈے وادے کوڑے، کوڑا تینڈا پیار وے، پکھی پردیسیاں دا کیڑا اعتبار وے۔ یعنی اے میرے چاند، تیرے سارے وعدوں کی مانند تیرا پیار بھی جھوٹا ہے، پرندوں کی مانند اڑ جانے والوں کا کیا اعتبار کیا جائے۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ رات کے سناٹے میں ساز و آواز دور تک پھیل گئے تھے، وہ سب دم بخود ہو کر گیت سن رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے یہ مصرے کہے، ہجراں دی اگ ساڑے، ساڈے نے نصیب ماڑے، یاد کر تینوں مائیا رواں زارو زارے، یعنی میں ہجر کی آگ میں جل گئی ہوں، میرے نصیب اچھے نہیں، میں تجھے یاد کر کر کے زارو زار روتی ہوں۔ اس پر اسی تیکھے نین نقش والے نوجوان نے اونچی آواز میں ایک نعرہ مستانہ لگایا، جیسے یہ لفظ اس کے دل پر اثر کر گئے ہوں۔ ایک بار میں نے اس کی جانب دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے زور زور سے سر ہلا رہا تھا۔ نہ جانے درد میں ڈوبے ہوئے وہ الفاظ مجھ پر بھی اثر کرنے لگے تھے۔ میں نے ایک بار گھوم کر بستی کی جانب دیکھا، وہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے سامنے الاؤ روشن تھا، ماحول ایسا بن گیا تھا کہ میں کھو گیا۔ میرے سامنے آگ روشن تھی، ہماری جھونپڑی جل رہی تھی، میں ہونک بنا اپنے باپ کی آوازیں سن رہا تھا۔ کبھی میں اپنے لہو لہان باپ کی جانب دیکھتا اور کبھی اس کے کہے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ وہ بار بار یہی کہے چلے جا رہا تھا، بھاگ جا، تجھے بھی مار دیں گے، یہاں سے بھاگ جا، جا جلدی کر، بھاگ جا۔ اندھیری رات میں جلتا ہوا گھر، باپ کی بے بسی میں چلاتی ہوئی درد بھری آواز، موت کا خوف، چیخنے چلانے کی صدائیں، معاف دماغ کے ساتھ میں نے جلتی ہوئی جھونپڑی کو دیکھا، پھر اندھیرے کی جانب نظر کی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ مجھے صرف اپنے باپ پر اعتماد تھا، اس نے کہا تھا بھاگ جا تو میں بھاگ گیا تھا۔ مجھے اندھیرے سے بھی خوف نہیں رہا تھا، بس باپ کا حکم تھا اور میں بھاگ رہا تھا۔ سائیں، کیا ہو گیا، اتنے خاموش کیوں ہو؟ ایک آواز نے مجھے حال میں پہنچا دیا۔ میں نے دیکھا ان سب کی نگاہیں مجھ پر تھیں، میں کچھ بھی نہیں بول سکا تھا۔ تبھی ایک دوسرے نوجوان نے کہا، گیت میں کھو گئے، کوئی اپنی یاد آ گئی ہوگی۔ ہاں، ہم یہاں اپنی یادوں کے لیے ہی تو بیٹھتے ہیں، اسی نوجوان نے کہا تو مجھ سے وہاں بیٹھا نہیں گیا۔ میں اٹھ گیا تو اسی لمبے بالوں والے نوجوان نے پوچھا، سائیں کوئی غلطی ہو گئی، یوں جا رہے ہو؟ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، سوتا ہوں اب جا کر، میں نے کہا۔ میرا نام محمد زمان موہل ہے، کبھی کبھی ادھر آ کر بیٹھتے ہیں، آ جایا کریں اگر یہاں ہو تو۔ اس نے آگے بڑھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میں نے اسے ہاتھ ملایا تو مجھے وہ مضبوط بندہ دکھائی دیا۔ میں انہیں وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ میں لکڑی والا پھاٹک پار کر کے جیسے ہی لیٹا تو بابا خیر دین بولا، 2-4 گیت مزید سن لیتے۔ بس دل بھر گیا تو اٹھ کر واپس آ گیا۔ میں نے لیٹتے ہوئے کہا، چل ٹھیک ہے، سو جا۔ اس نے کہا تو میں نے پہلو بدل لیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے مجھے جس خیال نے ڈسٹرب کر دیا تھا، وہی خیال پھر سے میرے دماغ میں بھونچال مچانے لگا تھا۔ میں نے ذہن بدلا تو مجھے وہ ہیولا دکھائی دینے لگا جس کے نئے نقش تو واضح طور پر مجھے یاد آ رہے تھے، مگر وہ کون تھی یہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا اس کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن میں اس الجھن کو دور کرنے کے لیے کسی سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں کچھ دیر تک اسے سوچنے کی کوشش کرتا رہا، پھر میں نے اپنا خیال ساوری کی جانب موڑ دیا۔ کیا بھرپور جوان نکلی تھی وہ، صحرا میں چلتی ہوئی ہرنی کی طرح۔ ہرن جب صحرا میں بھاگتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ تیر رہا ہو۔ وہ بھی ہوا کے جھونکے کی مانند آئی تھی اور پھر دکھائی ہی نہیں دی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ انجانے شور سے کھلی۔ میں نے دیکھا میرن شاہ کے کارندے ایک آدمی کو پکڑ کر لا رہے تھے۔ وہ لہو لہان ہونے کے باعث بے سدھ ہو رہا تھا۔ کارندے اسے مارتے غلیظ گالیاں دیتے ہوئے لا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے میری چارپائی سے ذرا فاصلے پر اسے لا پھینکا۔ وہ کارندے مجھے یوں نظر انداز کر رہے تھے جیسے میرا وہاں ہونا اور نہ ہونا ایک برابر ہے۔ وہ زخمی کچے فرش پر پڑا ہانپ رہا تھا،
اس کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھیں، اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید چوٹیں سہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کارندے 6 سے زیادہ ہی تھے۔ انہوں نے اس زخمی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، جس کا دل چاہتا اسے غلیظ گالی دے کر ٹھوکر مار دیتا، یہاں تک کہ وہ زخمی بے سدھ ہو گیا۔ سائیں کو بلا لیں؟ ایک کارندے نے سبحان سے پوچھا۔ میں نے 3 دنوں میں سمجھ لیا تھا کہ یہی ان کارندوں کا بڑا ہے۔ اسی نے گن کا بٹ میرے کاندھے پر مارا تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بلا لو۔ اسی لمحے ایک بندہ رہائش گاہ کی جانب چل پڑا۔ اس نے چھوٹے دروازے کو بجایا، کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، شاید کسی کو پیغام دے کر لوٹ آیا۔ مجھے ان سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں اٹھا اور منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ میں واپس آیا تو میرن شاہ آ چکا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا ہوا اسی بے ہوش شخص کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بندہ اس کے منہ پر پانی ڈال کر اسے ہوش میں لا رہا تھا۔ میں نے ایک نگاہ اس منظر کو دیکھا اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں انہیں یہی باور کرانا چاہتا تھا کہ مجھے ان کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کمرے میں حبس تھا، لیکن میں کمرے میں بیٹھا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ زخمی ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے مدہوشی میں ارد گرد دیکھا تو سامنے میرن شاہ کو پا کر ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑا کر بولا، سائیں مجھے کچھ پتا نہیں ہے، میں انہیں بتا چکا ہوں۔ مجھے پتا ہے وہ رات تیرے پاس رہا تھا، میرن شاہ نے کہا۔ رات رہا تھا یہ تو میں مانتا ہوں، پر صبح ہوتے ہی وہ چلا گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اسے آپ سائیں تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ تجھے پتا نہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے؟ میرن شاہ نے پوچھا۔ سائیں مجھے مرشد کی قسم، ایسا مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ مجھے پتا ہوتا تو میں خود اسے آپ کے پاس لے آتا، کچھ نہ ہوتا تو میں آپ کو بتا ہی دیتا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے دہائی دینے والے انداز میں کہا، دیکھ بتا دے اگر تجھے پتا ہے تو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میرن شاہ نے پھر کوشش کی۔ سائیں مرشد کی قسم ہے سائیں، مجھے نہیں معلوم، میری ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے دشمن کو پناہ دوں۔ اس نے پھر اسی طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہا تو میرن شاہ نے چند لمحے سوچا اور پھر سرد سے لہجے میں کہا، دیکھ لے، سوچ سمجھ کر بول۔ میں سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں۔ اس نے تیزی سے کہا تو میرن شاہ نے سبحان کو اشارہ کیا۔ وہ ذرا سا آگے بڑھ کر بولا، سائیں یہ جھوٹ بولتا ہے۔ رات یہ خود بختاور کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے بارڈر پر چھوڑ کر آیا ہے۔ بختاور بارڈر پار کر گیا ہے، اپنے آدمیوں نے دیکھا ہے تو انہوں نے بتایا۔ سبحان نے اتنا کہا ہی تھا کہ زخمی کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ وہ یوں ہو گیا جیسے موت دکھائی دینے لگی ہو۔ میرن شاہ غضبناک انداز میں اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر بولا، اب کہو یہ غلط کہہ رہا ہے؟ سائیں میں بارڈر پر گیا تھا مال لے کر، لیکن میرے ساتھ بختاور نہیں تھا، اس نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ تو پھر کون تھا؟ میرن شاہ نے پوچھا تو وہ خاموش رہا۔ چند لمحے اسی خاموشی میں گزر گئے تو میرن شاہ نے ہاتھ بڑھایا اور سبحان سے گن لے لی۔ اس کا میگزین چیک کیا، پھر کچے فرش پر پڑے ہوئے زخمی کی طرف نال کر کے دھاڑتے ہوئے بولا، سچ بتا دے۔ سائیں وہ بارڈر پار کر گیا ہے، زخمی نے تیزی سے کہا تو اس کے ساتھ ہی ایک فائر ہوا۔ وہ زخمی کچے فرش پر تڑپنے لگا۔ گولی اس کے سینے میں لگی تھی، خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ میرن شاہ نے اپنی شکست کا بدلہ اس سے لے لیا تھا۔ اس نے گن سبحان کو واپس کی اور چند لمحے ساکت سا بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر اسے وہاں سے اٹھانے کا اشارہ کیا۔ کارندوں نے اس تڑپتے ہوئے نوجوان کو اٹھایا اور باہر کی جانب چل دیے۔ چارپائی پر اکیلا میرن شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کمرے کی طرف دیکھ کر آواز لگائی، اوئے علی بھائی باہر آ جا، اب کوئی نہیں ہے۔ میں اٹھا اور باہر آ گیا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، اوئے تم تو بہت ہی زیادہ ڈر گئے ہو یار، میں نے ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے پوری کوشش کر کے اپنی آواز میں خوف پیدا کرتے ہوئے کہا، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے یہاں پر۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے رکا اور پھر بولا، جس رات تم یہاں آئے تھے، جس کی جگہ میرے آدمی تجھے پکڑ لائے تھے، وہی بختاور تھا۔ وہ میرے ہاتھوں سے نکل کر بارڈر پار کر گیا ہے۔ اس بے غیرت نے اسے بھگایا ہے، سزا تو بنتی ہے نا۔ سائیں تم جانو اور تمہارا کام، میں نے خوفزدہ انداز میں کہا تو اس نے پوچھا، یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ ابھی کام کب شروع کرنا ہے؟ میں نے سائیں تم سے کہا تھا کہ اس علاقے کو جاننے والا کوئی بندہ دے دیں، میں نے لوگوں سے ملنا ہے، علاقے کو دیکھنا ہے۔ اچھا دیتے ہیں تمہیں کوئی بندہ، اس نے کہا اور اٹھ گیا اور پھر یوں رک گیا جیسے کوئی خیال آ گیا ہو۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، آج خرگوش کے شکار پر جانا ہے، چل ہمارے ساتھ، علاقہ بھی دیکھ لینا۔ ٹھیک ہے، میں نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ چل پھر تیار ہو جا، اب اپنی جیپ لے لینا ساتھ، کچھ دیر بعد چلتے ہیں، اس نے کہا اور اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔
مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں ڈیرے سے باہر آیا تو وہاں 3 جیپیں کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک کھلی جیپ میں چند لوگ شکاری کتوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ پتلے منہ اور پتلی کمر والے شکاری کتے بڑے مہنگے اور قیمتی تھے۔ دوسری جیپ میں 2 لوگ تھے۔ ایک جیپ ابھی خالی تھی، اس میں میرن شاہ نے آ کر بیٹھنا تھا۔ میں نے ان کے پیچھے اپنی جیپ لگائی۔ کچھ ہی دیر بعد میرن شاہ باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ چند گارڈ نما لوگ تھے۔ وہ آ کر جیپوں پر بیٹھ گئے۔ انہیں لمحات میں 2 نوجوان موٹر سائیکل پر آئے تو پیچھے بیٹھا ہوا نوجوان اتر آیا۔ میرن شاہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور مجھ پر نگاہ پڑتے ہی ٹھٹک گیا۔ وہ میری جیپ کی جانب بڑھایا۔ مجھے بھی وہ جانا پہچانا لگا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے ساتھ بیٹھا میں اسے پہچان گیا۔ یہ وہی لمبے بالوں والا نوجوان تھا جس سے رات ہی ٹیلے پر ملاقات ہوئی تھی۔ وہ زمان موہل تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، بہت اچھا لگا تم بھی ساتھ جا رہے ہو۔ تم سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی۔ میں نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں گاڑیاں چل پڑیں۔ جیسے ہی کچے راستے پر آئے تو میں نے ان سے پوچھا، کہاں تک جانا ہے؟ بارڈر کے پاس، ادھر کافی شکار ملتا ہے۔ ویسے یار یہ خرگوش بڑا بے ضرر سا جانور ہے، اس کا شکار کیا کرنا؟ میں نے یوں ہی بات بڑھائی۔ سائیں شکار ہوتا ہی اس کا ہے جو کمزور ہو۔ اس نے کہا تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دلچسپ بات کہی تم نے۔ میں نے اس کی تعریف کی تو وہ بولا، یہ جو شکاری ہوتا ہے نا، اس کی سوچ بڑی عجیب سی ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے شکار سے ڈر جائے تو اس کا شکار ہی نہ کرے۔ لیکن ایک بات بھی تو ہے نا زمان، شکار کی نوعیت دیکھ کر شکاری کی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کہاں خرگوش کا شکار اور کہاں شیر کا شکار، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمزور جانور پر کتے چھوڑے جاتے ہیں، جیسے کسی کمزور انسان پر کتوں جیسے لوگ بھونکتے ہیں، انہیں کاٹتے ہیں۔ جتنا طاقتور شکار ہوگا اس پر محنت بھی اتنی ہی کرنا پڑتی ہے، زمان موہل نے کہا۔ جیسے کہ، میں نے اس کی بات کو بڑھاوا دیا، دیکھو ایک کمزور انسان پر ایک کتے کی خصلت جیسا بندہ بھی جا کر بھونک سکتا ہے، 2 لوگ جا کر اسے کاٹ سکتے ہیں، لیکن جتنا بڑا بندہ ہوگا اتنے ہی لوگ مل کر محنت کریں گے اسے گرانے کی۔ مقابلہ اور سازش میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مقابلہ مرد کرتے ہیں اور سازش بغیرت۔ وہ کہتے ہوئے کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ تم بھی میرن شاہ کے آدمی ہو، مطلب اس کے لیے کام کرتے ہو؟ میں نے اس کی بات سن کر کہا تو وہ ہنس دیا، پھر بولا، تم ایسا سمجھ سکتے ہو۔ اب میں خود کو اس کا حصے دار تو نہیں کہہ سکتا، ہاں مگر کام ایک ہی کرتے ہیں، بلکہ مل کر کرتے ہیں۔ پھر کوئی قانونی دھندا تو نہیں ہوگا نا؟ میں نے لاپرواہی سے کہا تو وہ کہا لگا کر ہنس دیا۔ چند لمحے پرسکون رہنے کے بعد بولا، یہاں کون قانونی دھندا کرتا ہے؟ کوئی قانون کے مطابق اور کوئی قانون کے بغیر، بہرحال دھندا ضرور کرتا ہے۔ میں نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی۔ ہم کچی سڑک پر چلتے چلے جا رہے تھے۔ دھول اتنی زیادہ نہیں اڑ رہی تھی۔ زمان موہل خاموش تھا۔ ایک جگہ ذرا کھڈا آیا تو وہ ایک دم سے محتاط ہو گیا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا، ذرا سنبھل کے۔ کچھ پڑھے لکھے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ایم اے کیا ہے، وہ بھی سیاسیات میں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بھی وہی کہانی سناؤ گے، نوکری نہیں ملی، در در ٹھوکریں کھاتا رہا، میرٹ نہیں ہے، اور میں نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میری بات پر وہ کہا لگا کر ہنس دیا، پھر اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے نوکری تلاش ہی نہیں کی، بلکہ میں یونیورسٹی پڑھنے جاتا ہی نہیں تھا، بس یوں ہی۔ وہ بھی کہتے کہتے رک گیا۔ پھر تو امتحان بھی خود نہیں دیا ہوگا، کسی دوسرے نے پیپر دیے ہوں؟ ویسے پاس کر لیا تھا سیاسیات؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، تقریباً 1.5 برس تک خوب انجوائے کیا، بس آخری دنوں مجھ سے ایک قتل ہو گیا تھا، پھر نہیں گیا یونیورسٹی۔ اس نے دکھی لہجے میں کہا تو میں نے پوچھا، کوئی مقدمہ، کوئی FIR؟ میں نے پوچھا۔ ایسے ہی شور شرابے میں نامعلوم بندے پر پرچہ ہوا تھا۔ سیاسی بغل بچہ تنظیمیں ایسے واقعات کو کیش کرتی ہیں، کوئی پکڑا جائے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں ممکن ہے ایسا ہی ہو، مجھے ایسا کوئی تجربہ نہیں، میں نے صاف جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ واپس ادھر گھر آ گیا تو میرن شاہ کے ساتھ لگ گیا، بس دھندا یہی ہے، آر پار جانا آنا۔ اس نے کہا، تو اب سمجھا یہ خرگوش کا شکار نہیں، مقصد کوئی اور ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ویسے تو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، لیکن آج کل کچھ زیادہ ہی ٹینشن چل رہی ہے۔ اس نے کہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، تم کوئی پسٹل وسٹل چلا لیتے ہو؟ مطلب کوئی ہتھیار چلانا؟ تم سکھا دو، میں نے کہا تو وہ ہنس دیا۔
کچی سڑک کے دونوں اطراف میں صحرا میں ایسی کچی زمین تھی جس پر ریت نہیں ہوتی، اسے مقامی زبان میں پک کہا جاتا ہے۔ یہاں گاڑیاں تیز چل رہی تھیں۔ میں زمان موہل کو سمجھانے لگا کہ میں یہاں سروے کے لیے آیا ہوں۔ ہم کچھ دیر تک اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک جھونپڑی کے پاس آ رکے۔ مقامی زبان میں اسے گوپا کہتے ہیں۔ ایک اونچے ٹیلے پر کافی ساری زمین کو لیپ پوت کر صحن سا بنایا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی چار دیواری تھی، اس کے بالکل درمیان میں مٹی اور گھاس پھوس سے گول گول بنایا ہوا وہ گوپا تھا۔ ایک آدمی وہاں پر موجود تھا۔ ہم اندر چلے گئے۔ وہ کافی ہوادار اور ٹھنڈا تھا۔ وہاں کچھ دیر آرام کے بعد ہم صحرا کی طرف پیدل نکل پڑے۔ چند آدمی کتے لیے ہمارے آگے آگے تھے۔ ہمارے پیچھے ایک گاڑی بھی آہستہ آہستہ آ رہی تھی۔ چلتے چلتے ہم ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ بظاہر کہیں بھی کوئی خرگوش دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کتے کبھی ادھر منہ اٹھاتے اور کبھی دوسری جانب منہ دیکھنے لگتے۔ ان کے کان کسی ایریل کی طرح حرکت میں تھے۔ میرے ساتھ زمان موہل کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں کچھ دور دیکھنے میں مصروف تھیں۔ میرے خیال کے مطابق ہم بارڈر کے بالکل سامنے نہیں بلکہ بارڈر ہماری بائیں جانب تھا۔ اچانک ایک طرف منہ کر کے کتے بھونکنے لگے۔ وہ زور لگا کر خود کو چھڑوا رہے تھے۔ میرن شاہ نے اشارہ کیا تو کتوں کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ گولی کی طرح نکلے اور بھاگنے لگے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے چھوٹی جھاڑیوں کو پھلانگتے ہوئے نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گئے۔ میرن شاہ نے فوراً دوربین نکالی اور انہیں دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دو کتے اپنے منہ میں دو خرگوش پکڑے ہوئے آ گئے۔ وہ خرگوش لہو لہان تھے۔ ایک ان میں مر گیا تھا۔ دو کتے ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بھی سامنے آ گئے۔ سپہر تک یہی کھیل چلتا رہا۔ کوئی 8-10 خرگوش آ گئے تھے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ زمان موہل غائب ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بندے سے اس کے بارے میں پوچھا بھی تو اس نے یہی جواب دیا کہ گوپے پر گیا ہوا ہے، شاید روٹی پانی کا بندوبست کر رہا ہو۔ دن تھوڑا سا رہ گیا تھا جب ہم واپس گوپے پر آ گئے۔ زمان موہل وہیں تھا۔ چار پائیوں پر بیٹھتے ہی میرن شاہ نے کہا، ہاں بھائی، کیا پکایا ہے؟ بکرا۔ اب یہاں ہرن تو ملنے سے رہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، چل ٹھیک ہے، پکوا پھر۔ وہ چارپائی پر لیٹ گیا اور میں ایک چارپائی پر بیٹھ گیا تو اس نے کہا، کچھ اچھا لگا؟ لطف آیا شکار کا؟ بالکل نہیں، میں تو تھک گیا ہوں، میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، تم نے کہاں ایسا ماحول دیکھا ہوگا۔ خیر، ہم تو رات رہیں گے یہاں، تم کھانا پینا انجوائے کرو، اس نے لیٹتے ہوئے کہا۔ یہ بھی دیکھ لیں گے، میں نے کہا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ رات کا پہلا پہر ختم ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کہاں پر جنریٹر لگا ہوا تھا، اس کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ اس سے گوپے کے صحن کو ایک بڑی سی لائٹ نے روشن کیا ہوا تھا۔ سب چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سبھی کو وہیں کھانا سرو کیا گیا، بھونا ہوا بکرے کا گوشت اور تندوری گرم روٹی کے ساتھ ٹھنڈا پانی۔ وہ خرگوش بھی پکائے گئے تھے لیکن وہ ان لوگوں نے ہی کھائے جنہوں نے کتوں کو سنبھالا ہوا تھا۔ زمان موہل میرے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ خوب سیر ہو کر اس نے کہا، لے بھئی علی، رج گیا میں، تم چاہو تو؟ نہیں، بس میں بھی، میں نے کلی کرتے ہوئے کہا تو ایک بندے نے برتن سمیٹ لیے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، گوپے کے صحن سے باہر کچھ لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آئیں۔ پھر اس کے بعد چند لوگ آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مختلف قسم کے ساز تھے۔ سب سے آخر میں ایک کامنی سی لڑکی دکھائی دی۔ وہ ایک چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ انہوں نے میرن شاہ کو سلام کیا اور ایک طرف کو ہو کر بیٹھنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ناچنے گانے والے لوگ تھے۔ چارپائیوں کے بیچوں بیچ ترپال بچھا دی گئی۔ سازندے وہاں بیٹھ گئے۔ ان کے پاس دف، چمٹا، گھڑا، ڈھولک اور چپٹی تھی۔ ادھیڑ عمر عورت انہی سازندوں کے پاس بیٹھ گئی۔ گوپے کے اندر سے ایک قالین کا ٹکڑا لایا گیا۔ وہ لا کر درمیان میں بچھایا گیا تو اس کامنی سی لڑکی نے اوڑی ہوئی چادر ہٹا دی۔ ایک دم بجلی کا لپکا ہوا۔ سیاہ چولی اور گھاگرا میں لڑکی کی کمر اوپر تک دکھائی دے رہی تھی۔ کسی ہوئی چولی کا گریبان کھلا تھا۔ اس نے گیسو کھلے چھوڑے ہوئے تھے جن کے ساتھ اس کا ہلکا سا آنچل بندھا ہوا تھا۔ اس سیاہ لباس میں اس کا سفید رنگ گویا دمک رہا تھا۔ اس نے دونوں بازوؤں پر کوہنیوں تک سفید روایتی چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ تیکھے سے نین نقش والی اس لڑکی نے اتنا تیز میک اپ نہیں کیا تھا۔ اس نے پاؤں میں سیاہ خصا پہنا ہوا تھا جس پر پیتل کے گھنگرو تھے۔ وہ چھن چھن کرتی ہوئی قالین کے درمیان میں آ کھڑی ہوئی۔ اس نے میرن شاہ کو جھک کر سلام کیا تو سازندوں نے ساز چھیڑ دیا۔ وہ تھرکنے لگی تو یوں لگا جیسے ہوا تھم گئی ہو۔ لمحہ بلمحہ ساز تیز ہونے لگا۔ ایک بار تو یوں ایسا لگا کہ سازندے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کا تھرکنے کا انداز تیز تھا۔
اس کے بدن کی لچک کمال کی تھی، وہ مچلتی تھرکتی ناچ رہی تھی، ایک سما بندھا ہوا تھا، سبھی اس کی طرف پوری طرح متوجہ تھے۔ انہی لمحات میں گوپے کے صحن کے باہر کسی کی آمد کا احساس ہوا۔ چند لوگ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میرن شاہ نے ہاتھ سے ناچ روک دینے کا اشارہ کیا۔ لڑکی رک کر ایک جانب ہٹ گئی۔ وہ گنتی کے 3 لوگ تھے، ان میں 2 درمیانے قد کے تھے اور ایک لمبے قد والا تھا۔ انہوں نے کھلے گھیرے کی شلواریں اور کھلی کھلی قمیضیں پہن رکھی تھیں۔ ان کی مونچھیں بڑی بڑی اور سر پر بڑے پگڑ تھے۔ ان کے کاندھے پر سیاہ چادریں تھیں۔ ممکن ہے اندھیرے میں کچھ مزید لوگ بھی ہوں۔ انہوں نے آتے ہی میرن شاہ سے مصافحہ کیا۔ آؤ بیٹھو، میرن شاہ نے بڑے خلوص سے کہا تو ایک لمبے سے شخص نے بڑے اکھڑ لہجے میں کہا، نہ نہ میرن شاہ، ہم نہ یہاں بیٹھیں گے، بس تیرے سے 2 حرفی بات کرنی ہے رے۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ تم اتنی دور سے آئے ہو، کھانا کھاؤ، بیٹھو، یہ ناچ دیکھو، پھر بات بھی ہو جائے گی، میرن شاہ نے حیرت سے کہا۔